ایک دفعہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جو شوگر ہے یا گلوکوز کی مقدار کا خون کے اندر زیادہ ہونا، یہ بیماری ہے ہی نہیں۔ اس کو ہم نے بیماری اس لیے بنا دیا کہ ہم اپنے بیچارے مریض کو گائیڈ لائن ہی نہیں دیتے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آپ نے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اب لے کے اس کو اپنی زندگی کو کیسے چلنا ہے۔ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ڈیئر آڈینس، میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی، یا آپ کا لائف سٹائل کچھ اس طرح سے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے اس ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اس میں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ یا کن عوامل کے اوپر جو ہے وہ آپ جا کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا وزن جو ہے غیر ضروری اس کو نہ بڑھنے دیں، کیونکہ اوبیسٹی جو ہے وہ بھی پہلے نمبر پہ آتی ہے آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے جانے میں۔ تو غیر ضروری اپنا وزن نہ بڑھنے دیں۔ آپ کا جو ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کا لیول ہے جسم کے اندر، یعنی اچھے والا جو کولیسٹرول ہے وہ آپ کا زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو خام تیل جس کو لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہم کہتے ہیں، اس کی مقدار جسم کے اندر کم ہونی چاہیے۔ آپ کو کچھ ایسے فیکٹرز جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ان سے بھی تھوڑا سا، جس میں آپ جو ہے مطلب یہ اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ کا جو فوڈ ہے، فوڈ کے اندر جنک فوڈ کا استعمال کم ہو، بیکری کی چیزوں کا استعمال کم ہو۔ آپ کی ڈائٹ کے اندر لین پروٹین جو ہے وہ اس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے، جیسے فش ہے، میٹ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور جو کولیسٹرول والی ڈائٹ ہے جس میں بیڈ کولیسٹرول آتا ہے، فری فیٹی ایسڈز، وہ آپ کو لینے چاہیے۔ بیڈ کولیسٹرول والی ڈائٹ سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایکسرسائز ہونی چاہیے، ڈیلی بیسس پہ واک ہونی چاہیے۔ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو آپ کو ڈائبٹیز سے بچاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتانا انتہائی ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر وراثت میں آپ کے اندر ایسے جینز آ گئے ہیں جنہوں نے آپ کی جو آپ کے غدود ہیں، پینکریاز، ان کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، یا آپ نے جینیٹیکلی اس چیز کو اچیو کر لیا ہے، تو پھر جتنا مرضی آپ لائف سٹائل چینج کر لیں یا جتنی مرضی آپ ہیلدی ڈائٹ لے لیں، بیلنس ڈائٹ لے لیں، انوائرمنٹل فیکٹرز کو کنٹرول کر لیں، باقی ان چیزوں سے بچ جائیں، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں 60% ایسے چانسز میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کو 20 سے 30 سال کے درمیان جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے بچاؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں، اپنی خوراک جو ہے وہ بیلنسڈ اور متواتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا سکپ کر دیا، 2 ٹائم کھا لیا اور 2 ٹائم کھانا نہ کھایا۔ آپ متواتر کھانا کھائیں، ہر 4 سے 6 گھنٹے کے بعد آپ کو کھانا لینا چاہیے۔ کیونکہ ڈائبٹیز بیسیکلی ہوتی کیوں ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں دوبارہ بتانا چاہوں گی کہ جب آپ کے جسم کے اندر گلوکوز کی مقدار بلڈ کے اندر زیادہ ہو جائے گی اور انسولین جو ہے وہ آپ کے سیلز نہیں بنا رہے یا کم بنا رہے ہیں، تو گلوکوز خون سے سیلوں کے اندر نہیں جائے گی جس کو انسولین لے کے جاتا ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ تو انسولین 2 طرح سے خراب ہوتا ہے، ایک تو جینیٹیکلی خراب ہو گیا ٹائپ 1، دوسرا انسولین آپ نے خود خراب کر دیا، وہ آپ بننے ہی نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو بہتر نہیں کیا، آپ اچھی خوراک نہیں لیتے، آپ بیڈ کولیسٹرول کی طرف ہیں، آپ سارا دن سوئے رہتے ہیں، آپ کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز یا ایکسرسائز کا سسٹم نہیں، آپ اس طرف نہیں جاتے، آپ نے اپنا غیر ضروری وزن بڑھا لیا ہے بیٹھ کے، تو اس طرح آپ اپنے پینکریاز کو خود ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ اب جب آپ نے خود اس کو ڈسٹرب کر لیا تو آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کے جسم کے اندر جو ہے ایکسٹرا گلوکوز آپ کے بلڈ کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے گا، وہ آپ کے سیلوں کے اندر نہیں جائے گا۔ جب آپ کے جسم کے مختلف آرگنز کے سیلز کے اندر نہیں جائے گا تو آپ کے وہ اعضاء جو ہیں وہ اپنا بنیادی کام کاج نہیں کر سکیں گے یا آپ کو انرجی پرووائڈ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ گلوکوز کو آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے۔ اب یہ جو ٹائپ 2 ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو ہارمون بن نہیں رہا، انسولین پینکریاز بنا رہے ہیں، لیکن وہ ہارمون جو ہے وہ یوں سمجھ لیں خام بن رہا ہے، آپ نے اس کو خراب کر دیا، آپ نے فطرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ٹائم پہ نہ اٹھنا، ٹائم پہ نہ کھانا یا اپنے بنیادی کام کاج جو ہیں وہ ٹائم پہ نہ کرنا، ان ساری
ساری چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے وہ جو ہارمون قدرتی طور پہ بن رہا تھا آپ نے اس اچھے ہارمون کو خراب کر لیا یا خام کر لیا. اب وہ ہارمون تو مسلسل بن رہا ہے ٹائپ 2 میں, ٹھیک ہے, جو بیماری آپ خود لے کے آئے ہو فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد. ہارمون تو بیسیکلی پینکریاز بنا رہے ہیں کیونکہ جینیٹیکلی وہ ڈسٹرب نہیں ہے, ہارمون بن رہا ہے, لیکن وہ ہارمون آپ کے سیلوں کے اندر گلوکوز کو بھیج ہی نہیں رہا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنٹ ہو جانا. انسانی جسم انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے, وہ یہی چیز ہے کہ آپ کا انسولین بن رہا ہے لیکن وہ سیلوں کے اندر نہیں جا رہا, جس سے آپ کو توانائی نہیں مل رہی, آپ کا گلوکوز یوٹیلائز نہیں ہو رہا اور وہ جسم کے اندر ایکسیسو اماؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے. اب ایک چیز یہ بھی یہاں میں بتانا بڑا ضروری سمجھتی ہوں, جو مریضوں کو لازمی پتہ ہونا چاہیے جو ڈائبیٹک ہیں یا جو ڈائبیٹک نہیں ہیں, کہ بیسیکلی اکثر یہ سننے میں آتا ہے, ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں, ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے پاس بھی چلے جائیں یا مطلب کہیں بھی ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے گفتگو کرنے, تو سب سے پہلے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے میٹھا چھوڑ دیں جی, میٹھا نہیں کھانا. بالکل ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھانا, لیکن میٹھے کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کر دیا جاتا ہے, اتنا زیادہ مریض بیچارے کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ صرف میٹھا کھانے سے ہی میری شوگر بڑھے گی. تو ایسا قطعاً نہیں ہے. میٹھا آپ لیں ایک نارمل مقدار میں, اس میں میٹھے فروٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ یقین کریں 10 سالوں سے میں کام کر رہی ہوں, میرے پاس جتنے بھی ڈائبیٹک پیشنٹ آتے ہیں میں نے ان کو میٹھا نہیں چھڑوایا, میٹھی چیز وہ کھاتے ہیں. اور 5 فروٹ میں ان کو بتاتی ہوں کہ اللہ پاک نے یہ بنیادی طور پہ بنائے ہی ڈائبیٹک مریضوں کے لیے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ بیماری دنیا میں میں نے انسانوں کو دینی ہے, تو وہ بیچارے کیا کھائیں گے, ان کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی نعمت ہونی چاہیے. تو 5 فروٹ کون سے ہیں جو آپ لوگ لے سکتے ہیں, جن میں امرود ہے, جامن ہے, سیب آپ لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ گریپ فروٹ جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں. یہ ایسے 4-5 فروٹ ہیں, پپیتا 5ویں نمبر پہ. یہ جتنا مرضی ڈائبیٹک پیشنٹ کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے, کسی چیز اس میں بالکل قطعاً کوئی پرہیز نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہم کہتے ہیں کہ میٹھا چھوڑ دیں یا یہ چیز نہ کھائیں, ہم کیا کرتے ہیں اس کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ اس کی ساری خوراک ہم بند کرا دیتے ہیں, کیونکہ ہر چیز میں میٹھا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سمجھانا چاہیے, مریض کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ فیٹ لے رہے ہیں تو بھی آپ ڈائبیٹک ہوں گے, آپ کی گلوکوز بڑھے گی. اگر آپ پروٹین زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں تب بھی آپ کے جسم کے اندر, آپ کے خون کے اندر شکر کی مقدار بڑھ جائے گی, صرف میٹھا کھانے سے نہیں. تو آپ نے بیلنسڈ متوازن ڈائٹ لینی ہے, یعنی پروٹین بھی ایک مخصوص مقدار میں, آپ نے کاربوہائیڈریٹ بھی مخصوص مقدار میں, آپ نے فیٹس بھی مخصوص مقدار میں, کیونکہ یہ جو ساری خوراک آپ لیتے ہیں ان کے اینڈ پروڈکٹس کیا ہیں, یہ ساری خوراک گلوکوز کے اندر کنورٹ ہوتی ہے. جتنا گلوکوز آپ کے جسم کے مختلف آرگنز, جو جگر ہے, لیور ہے آپ کا, معدہ ہے آپ کا, لنگز ہیں, ان کے جہاں جہاں سیلز پڑے ہوئے ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں, توانائی چاہیے, تو ان سیلوں کے اندر یہ گلوکوز چلا جائے گا. لیکن ایکسیسو گلوکوز جو آپ نے پروٹین سے لیا, جو آپ نے کاربوہائیڈریٹ سے لیا, جو آپ نے فیٹی ایسڈ یا فیٹ سے لیا, وہ آپ کے لیور کے اندر گلائکوجن کی فارم میں جا کے سٹور ہو جائے گا, یا آپ کے مسل کے جو ٹیشوز ہیں ان کے اندر گلائکوجن کی فارم میں جا کے سٹور ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا کہ جب جیسے 2 میلز کا ٹائم آتا ہے, آپ نے صبح کا ناشتہ کیا, دوپہر کا کھانا کھانا ہے, درمیان میں جو ٹائم ہے گلوکوز آپ کہاں سے لیں گے؟ تو اب گلوکوز جو گلائکوجن کی فارم میں آپ کے لیور میں جمع پڑا ہوا ہے, وہ گلوکوز کے اندر کنورٹ کون کرے گا؟ آپ کا انسولین. اگر انسولین اچھا اور صاف اور صحیح بن رہا ہے, خام نہیں ہے, تو یہ انسولین آپ کے لیور سے, آپ کے مسل ٹیشو سے جمع شدہ گلوکوز یا شکر کو لے کے, گلائکوجن کو لے کے گلوکوز میں کنورٹ کرے گا, اور آپ اپنے جو ضروری کام کاج ہیں, بنیادی ڈیلی جو کام کاج آپ نے کرنے ہیں, وہ آپ کو توانائی مل رہی ہے اور آپ کام کاج کر رہے ہیں گلائکوجن کی فارم سے. یہ ہے. دوسری صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو مسل ٹیشوز ہیں یا آپ کا یہ جو لیور ہے, اب یہ ایکسیسو گلائکوجن جب گلوکوز میں کنورٹ ہوگا آپ کو مل جائے گا. تو 2 میل کے درمیان جو ٹائم تھا آپ نے یہ چیز لے لی. اب اسی طرح فار ایگزامپل آپ نے 2 دن کھانا نہیں کھایا, آپ نے گلوکوز ریگولرلی نہیں لیا, تو وہ گلائکوجن سٹوریج فارم میں پڑا ہوا ہے, وہ آپ کو گلوکوز آپ کا جسم دے دے گا. اس لیے کھانا پینا بند نہیں کرنا چاہیے. ڈائبیٹک پیشنٹ کو کرنا کیا چاہیے کہ آپ نے کھانا پینا 6 دفعہ کھانا ہوتا ہے, 1 دفعہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا. میں کہتی ہوں کہ یہ جو شوگر ہے یا گلوکوز کی مقدار
مقدار کا خون کے اندر زیادہ ہونا یہ بیماری ہے ہی نہیں. اس کو ہم نے بیماری اس لیے بنا دیا کہ ہم اپنے بیچارے مریض کو گائیڈ لائن ہی نہیں دیتے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, آپ نے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اب لے کے اس کو اپنی زندگی کو کیسے چلنا ہے, آپ کیسے ایک ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں 70-80 سال تک شوگر کے ساتھ. یہ چیز ہم بتانا مناسب ہی نہیں سمجھتے. اگر ہم مریض کو بتا دیں صرف ایک بات کہ جس دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا آپ کے خون کے اندر شکر کی مقدار 300 سے 400 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک چلی جائے گی, جو نارمل 60 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے لے کر 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک رہنی چاہیے. پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. ڈائبیٹک پیشنٹ نے ہاتھ کھینچ لینا ہے. حدیث نبوی بھی ہے کہ جب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھو تو پیٹ کا ایک حصہ خالی چھوڑ دو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یقیناً یہ علم دیا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتایا کہ جب